السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج ایک اہم پیغام ہے اہل حدیث عوام الناس کے نام۔ میں ایک الحمدللہ اہل حدیث علماء کا خادم ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ تو ہمیں کچھ مسائل بتاتے رہتے تھے علماء کرام۔ ہم ادھر کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں، چونکہ مقلد اندھا ہوتا ہے، وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو کہیں کھڈے میں ڈالے گا یا پھر کہیں دریا میں پھینکے گا تو اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں جب یہ باتیں بتائی جاتی تھی، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم حق گو ہیں، ہمارے پاس کھرا سودا ہے۔ تو جب میں نے تحقیق کی کہ قبر میں نے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، نہ کہ کسی کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ ہوگی۔ کافی مسائل ہیں جس پر میں نے تحقیق کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کنیت پر اعتراض تھا کہ ان کا جو مذہب ہے کیسا جو ہے کیسی بات کو وضع کیا، گھڑا، پھر ان کے ذمہ لگا دیا۔ ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے تحت ہم حدیث مانگتے ہیں، قرآن پاک کی آیت دلیل میں مانگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اندھے مقلد بن کر، جیسے میں مانتا رہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی ایک حنیفہ نام کی عورت کے نام پر ہے، حنیفہ ان کی بیٹی تھی، جو ہے اس کے نام پر وضع کیا گیا۔ بات کیا گھڑی؟ بات یہ گھڑی کہ مسئلہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ مرد 4 بیویاں کرتا ہے، ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ان کی بیٹی نے کہا یہ مسئلہ گھڑ کے دیا، ہمیں بتایا گیا کہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میں مسئلہ یہ بتاؤں گی، یہ مذہب جو ہے میرے نام پر چلائیں گے، تب جو ہے میں جو ہے بتاؤں گی۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہا کہ 4 عورتوں کے دودھ اکٹھے کرو اور اکٹھے کر کے ایک برتن میں ڈالو، پھر کہا کہ اس کو الگ الگ کر کے دکھاؤ۔ کہا بے عینی اسی طرح جس طرح یہ دودھ الگ الگ نہیں کر سکتے، اور ایک بیوی ہو 4 خاوند ہو، 4 خاوندوں کے نطفے جب جمع ہوں گے تو وہ بیٹا یا بیٹی کس کی کہلائے گی؟ تم کیسے مختص کرو گی؟ تو یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن سے امام ابو حنیفہ ان کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا سراسر جھوٹ! ان کی روحانی اولاد موجود ہے، ان کے مقلدین موجود ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی ہی نہیں تھی، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا۔ تو ہم نے یہ مسئلہ جو ہے وضع کیا، کہاں سے لیا، کہاں سے یہ مثال گھڑی؟ وہ برات کا اعلان کرتے ہیں، ان کی روحانی اولاد ہے مقلدین، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے دین کے وارث، تو ہمارے علم میں نہیں ہے بیٹی، تو آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ آپ تاریخ میں دکھائیں۔ یہ تو ان کی کنیت تھی، یہ ان کی کنیت تھی۔ امام ابو حنیفہ جیسے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ایک طرفہ دین اور کھرا سچا دین، ملت ابراہیم حنیفہ۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، ان کی کنیت جو ہے ابو بکر جو ہے، ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے مردوں میں جو ہے پہلے ایمان لانے میں
ان کی کنیت پڑی ابو بکر۔ ابو بکر کا نام ہے پہل کرنے والا اسلام میں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن تھا، ان کی کنیت ابو ہریرہ تھی، بلیوں والا۔ تو اب کنیت کے نام سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بلیوں کے باپ تھے، چونکہ بلیاں جو ہیں ان کی اولادیں تھیں، اسی لیے ان کے نام سے جو ہے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تقلید کو جو ہے حرام بھی کہتے ہیں، مقلد اندھا بھی ہے، المقلد کالاعمی، ایسی عبارات فٹ کر کے ہمیں رٹائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں۔ ہم نے بھی تو مقلد بن کر ان باتوں کو سمجھا اور ان باتوں کو ان سے دلیل نہیں مانگی کہ ہمیں دلیل دیں، یہ کس کتاب میں ہے، کس تاریخ کی کتاب میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی حنیفہ تھی یا نہیں تھی۔ خدا را میں عوام الناس سے کہوں گا کہ اینک لگائیں، اینک۔ اس اینک سے کچھ نہیں بنتا، دل والی اینک جو ہے وہ لگائیں۔ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ مسلکی تعصب میں کس حد تک ہم جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک مسلکی تعصب سے ہمیں بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مسلکی تعصب میں اپنے اعمال جو ہیں برباد کر کے خالی ہاتھ وہاں چلے جائیں، وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، پیشانیوں پہ، ہاتھ پہ، تو یہ سارے جو ہیں وضو کے اعضاء کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، لیکن اعمال سے ہاتھ خالی ہوں گے۔ وہ ہم جیسے لوگ ہوں گے جو افطرا گھڑ کر، باتیں گھڑ کے، مثالیں گھڑ کے لوگوں پر تھوپنا اور ان کو بدنام کرنا۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے بچائے۔ مجھے گالیاں دینے سے پہلے آپ اس بات کو دیکھیں کہ بات یہ کس حد تک یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مقلد ہو، تم مقلد اندھے ہو۔ ہم بھی ذرا سوچئے، ہم بھی مقلد ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعین کے دور کے، آپ کے بقول وہ تو کہتے ہیں صحابہ کی زیارت فرمائی، لیکن آپ کے قول کے مطابق محدثین اور تابعین، تبع تابعین کے دور کے تھے۔ تو کیا ہمیں خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں پر افطرا گھڑنا، باتیں گھڑ کے پیچھے لگانا؟ ہمیں جواب نہیں دینا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔